پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، ماضی، حال اور مستقبل، ان پیچیدہ رشتوں کی کہانی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ کہانی صرف دو ممالک کی نہیں، یہ تاریخ کے سب سے مشکل ہمسایوں کی کہانی ہے۔ پاکستان اور افغانستان، دو سرزمینیں، دو قومیں، دو نظریے اور ایک لمبی ختم نہ ہونے والی جدوجہد۔ یہ رشتہ کبھی بھائیوں جیسا رہا اور کبھی دشمنوں جیسا، کبھی ایک دوسرے کے لیے خون بہایا گیا اور کبھی ایک دوسرے پر الزام۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی طور پر منظور شدہ سرحد ہے۔ اسی ایک مسئلے نے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کو کمزور کیا اور دوریاں بڑھا دیں۔ سرحدوں کی خاموشی۔ یہیں سے ہم آگے ماضی والے سیکشن کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا حصہ ماضی اج اور سوویت دور سے شروع ہوگا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے، جب پاکستان ایک نیا ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس وقت افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو رسمی طور پر تسلیم کیا۔ یہ ایک مثبت آغاز تھا، ایک دوستی کی امید جیسا، لیکن جلد ہی ایک لکیر نے دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف کی دیوار کھڑی کر دی۔ یہ لکیر تھی ڈیورنڈ لائن۔ یہ سرحدی لکیر 1893 میں برطانوی حکومت نے کھینچی تھی۔ افغانستان کہتا ہے کہ یہ زبردستی مسلط کی گئی سرحد ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی طور پر منظور شدہ سرحد ہے۔ اسی ایک مسئلے نے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کو کمزور کیا اور دوریاں بڑھا دیں۔ ڈیورنڈ لائن، پشتون سرزمین پر ایک داغ جو قبائل اور تاریخ کو تقسیم کرتی ہے۔ درہ خیبر کے ناہموار پہاڑ متنازع ڈیورنڈ لائن کی حفاظت کرتے ہیں، جو قبائلی علاقوں کے نقشے پر ایک نشان ہے۔ وقت گزرتا ہے اور 1979 آ جاتا ہے۔ سوویت یونین اپنی سرحدوں کو پھیلاتا ہوا افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ صرف افغانستان پر نہیں تھا، یہ پورے خطے کے مستقبل پر وار تھا۔ پاکستان نے یہ صورتحال دیکھی اور فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لاکھوں افغان خاندان اپنی جانیں بچاتے ہوئے پاکستان کی طرف بھاگ آئے۔ پاکستان نے سرحدیں کھول دیں، شہروں، قصبوں اور گلیوں نے انہیں پناہ دی۔ اس وقت پاکستان نے ایک ایسا بوجھ اٹھایا جو دنیا کے کسی اور ملک نے نہیں اٹھایا۔ جب سورج ناہموار پہاڑوں پر غروب ہوتا ہے تو کیمپ کی وسعت واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں زندگی مشکل ہے، لیکن لوگ برداشت کرتے ہیں۔ افغانستان کے ناہموار پہاڑ ایک زبردست مزاحمت کے گواہ تھے۔ امریکی حمایت سے مجاہدین نے ایسے ہتھیار حاصل کیے۔ جنگ لمبی تھی، سخت تھی اور خونی تھی۔ پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد شروع کی۔ امریکہ اور عرب ممالک نے بھی پاکستان کو سپورٹ فراہم کی۔ یہ جنگ صرف افغانستان اور سوویت یونین کی نہیں رہی، یہ سرد جنگ کا میدان کارزار بن چکا تھا۔ سال گزرتے گئے، گولیاں چلتی رہیں، پہاڑوں میں بارود کی گونج بڑھتی رہی اور بالآخر سوویت یونین شکست کھا گیا۔ مجاہدین نے پہاڑوں میں بھرپور مزاحمت کی۔ آخرکار سوویت افواج افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا۔ اب افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہی سوال آنے والے کئی سالوں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو شکل دیتا رہا۔ آج ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے، پھر بھی لوگوں کا جذبہ قائم ہے۔ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ یہ وہ طالبان نہیں جو 1990 کے دور میں تھے، بلکہ ایک ایسا گروہ جو اب دنیا کے سفارتی اور معاشی نظام کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان نے طالبان حکومت کو رسمی طور پر تسلیم تو نہیں کیا، مگر سفارتی رابطے، مذاکرات اور بارڈر مینجمنٹ کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہاں اصل چیلنج اعتماد ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کچھ عسکری گروہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ افغانستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان ان پر سیاسی اور علاقائی دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ دونوں موقف، دونوں سوچیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت جاری ہے، ٹرک بارڈر سے گزرتے ہیں، بازاروں میں دونوں ملکوں کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں، لیکن بارڈر پر چیک پوسٹوں کی سختی، ویزا پالیسی کی تبدیلیاں
और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बयानात ताल्लुकात को मुसलसल कमज़ोर बनाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, असल सवाल ये है कि क्या दोनों ममालिक एक दूसरे के खदशात को सुनने और समझने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त दोनों हुकूमतें एहतियात, शक और मोहतात सिफारतकारी के दरमियान खड़ी हैं। मैदान में सूरत हाल वाज़े नहीं, लेकिन ताल्लुकात नाजुक ज़रूर हैं। जगराफियाई महल वक़ू के तनाज़र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुस्तकबिल हमेशा दो रास्ते रखता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भी यही हकीकत है। एक रास्ता फासले, बदएतमादी और बॉर्डर की कशीदगी का है और दूसरा रास्ता ताउन, तिजारत और मुश्तरका तरक्की का। पहला रास्ता मुश्किल भी है और महंगा भी, क्योंकि दुश्मनी में सिर्फ नुकसान होता है दोनों का, लेकिन दूसरे रास्ते में सिर्फ फ़ायदा नहीं, इम्कानात हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारत बढ़ा दें तो दोनों की मईशतें संभल सकती हैं। अफगानिस्तान को बहिरा अरब तक रसाई मिलती है और पाकिस्तान को वस्ती एशिया के बाजारों तक। ये सिर्फ कारोबार नहीं, ये पूरे खित्ते की पॉलिसी बदल सकता है, लेकिन सब कुछ एक शर्त पर है, एतमाद। सरहदी गुजरगाहों पर टर्कों के काफले, ग्वादर पोर्ट की सरगर्मियां, काबुल के बाजारों में रौनक और नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार के मौके। अगर एतमाद ना बना तो बॉर्डर बंद होता रहेगा, तिजारत भी, सफारत भी और ताल्लुक भी। दहशतगर्द गिरोह दोबारा ताकत हासिल कर सकते हैं और दोनों मुल्क फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर एतमाद कायम हो जाए तो ये दोनों मुल्क दुश्मनी की कहानी से निकलकर तरक्की की मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि हमसाए बदले नहीं जाते, लेकिन रास्ते हमेशा बदले जा सकते हैं। असल फैसला अब दोनों अक़वाम के हाथ में है। मुस्तक़बल अदावत से नहीं बनता, बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम, रवादारी और बातचीत से बनता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल या तो एक दूसरे के खिलाफ लिखा जाएगा या फिर इकट्ठा